بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام انایا ہے اور میں ہر روز آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی لے کر آتی ہوں۔ آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ رات ہوتے ہی سب میری نند کے کمرے میں اکٹھے ہو جاتے اور وہیں سوتے۔ صبح اٹھتے تو گھر میں کوئی نہ کوئی چیز چوری ہوئی ہوتی، مگر سب پریشان ہونے کے بجائے خوش ہوتے۔ مجھے نند کے کمرے میں سونا اچھا نہ لگتا تھا، مگر مجبور تھی۔ ایک دن میں نے نند کو رات کے کھانے میں کچھ ملاتے دیکھا۔ میں نے اپنے حصے کا کھانا پھینک دیا اور سب کے ساتھ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ رات 12 بجے وہ کمرے سے باہر نکلی تو میں بھی چوری چوری باہر آ گئی، لیکن نند کے ساتھ اپنے والدین کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بابا نے میرے آگے کچھ کاغذات پڑھائے اور کہا، اس پر دستخط کر دو۔ اس گھر میں رہنے کی مدت ختم ہو گئی ہے، اب تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات کو چھوا تو میرے قدموں تلے زمین سرک گئی، کیونکہ وہ خلا کے پیپر تھے۔ میرے ماں باپ، جن کے چہرے پر کچھ دن پہلے تک میرے لیے محبت ہوا کرتی تھی، اب اتنے لاتعلق اور انجان تھے کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ حارث کو میں دل دے بیٹھی ہوں اور اب ان کے بغیر جینا میرے لیے موت سے کم نہیں ہے، مگر کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اب ایک حارث ہی تھے جو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکتے تھے۔ میں دوڑتے ہوئے جا کر انہیں جگانا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی میں پلٹی، میری نند آنکھوں میں فرونیت لیے میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں حارث کے بغیر جیتے جی مر جاؤں گی، مجھے ان سے بات کر لینے دیں۔ میں نے تنگ آ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر میری نند صبا کے چہرے پر مکارانہ ہنسی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے ان پیپرز پر دستخط کر دو۔ حارث کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی صبح تک وہ تمہیں خود چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر میرے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ قریب آئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی شفاف چمک تھی۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس حارث کو اپنا محافظ سمجھ رہی ہو، وہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہے۔ یہ سب ایک منصوبہ تھا۔ یوں سمجھو اس علیحدگی کی قیمت حارث لے رہا ہے، اور اب واحد حل یہی بچا ہے کہ تم خود اس گھر سے نکل جاؤ۔ میرے لبوں سے سسکی نکلی، دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نہیں، حارث ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ صبا نے ہنستے ہوئے میرے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی، صبح ہونے دو، خود دیکھ لینا۔ اماں اور بابا ہاتھ میں کچھ کاغذات لیے اندر جا چکے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے ایک جھٹکے سے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر کمرے میں پہنچی، جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی اور سامنے جو منظر دیکھا، اسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ حارث میز پر بیٹھا تھا، سامنے وہی طلاق کے کاغذات بکھرے پڑے تھے، اور حارث کے ساتھ بابا بیٹھے تھے۔ بابا کہہ رہے تھے، ہم نے تمہیں اپنا داماد بنایا، بس اب اتنا کرو کہ اسے طلاق دے دو، تمہیں اس طلاق کی بھاری قیمت چکانے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر بابا نے جیب سے چیک بک نکالی اور چیک سائن کرنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا معاملہ ہے۔ آپ سب مجھ سے مذاق کر رہے ہیں نا؟ میں ہنستے ہوئے آگے بڑھی تو ماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم تمہیں کچھ نہیں بتا سکتے۔ ابھی تمہاری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے ہیں، تم سب کچھ بھول جاؤ گی اور اپنے ماں باپ کے گھر میں پہلے کی طرح زندگی گزارو گی۔ بابا نے ماما کی طرف دیکھ کر سختی سے کہا، شگفتہ، زیادہ باتیں بنانے میں وقت ضائع نہیں کرو۔ حارث بیٹے جلدی کرو، پھر ہم نے ہادیہ کا سامان بھی گھر واپس لے کر جانا ہے۔ بابا کی آواز میں بے گانگی تھی، جیسے انہیں حارث سے کوئی سروکار نہ ہو، اور میری مرضی کی تو کوئی اہمیت ہی نہ رہی تھی۔ حارث نے خاموشی سے سر جھکا رکھا تھا۔ حارث، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں آخر؟ ماما بابا اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ لوگ مجھے آپ سے جدا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ حارث نے نظر اٹھا کر خالی نظروں سے مجھے دیکھا۔
ہماری نظریں ملی تو اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں، خاموش رضامندی تھی، جیسے وہ مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے نظریں جھکاتے ہوئے بس اتنا کہا، مجھے معاف کر دو، یہ سب میرے بس میں نہیں۔ میرے اندر جیسے کوئی شعلہ بھڑک اٹھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، سارے کاغذات اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور کہا، حارث، مجھے ایسے بزدل مرد پسند نہیں ہیں جو اپنے فیصلے خود نہ کر سکیں۔ اب میں خود اپنی زندگی کا فیصلہ کروں گی۔ میں پلٹی اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ پیچھے سب کے چہرے پر حیرت تھی۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر چاند کی ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی۔ ہمارے ساتھ چلو، یہ شادی بہت بڑا پچھتاوا بننے والی ہے۔ ماما نے حکم صادر کیا تو میں نے کہا، میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں رہنا ہے۔ کیا آپ وہ سارے سبق بھول گئے ہیں جو آپ نے رخصت کرتے وقت مجھے پڑھائے تھے کہ اب یہی میرا گھر ہے، میرا جینا اور مرنا یہیں پر ہوگا۔ اس روز ماما اور بابا واپس چلے گئے، مگر میری زندگی کا ایک نیا امتحان شروع ہو گیا۔ حارث اور صبا نے مکمل طور پر مجھ سے بات بند کر رکھی تھی۔ ان دنوں حارث کی امی گاؤں گئی ہوئی تھی۔ 2 دن بعد گاؤں سے واپس آئیں تو سب لوگ کمرے میں سر جوڑے بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں کچن میں کھڑی مختلف سوچوں میں گھری برتن دھو رہی تھی۔ میری شادی کو 2 ماہ ہوئے تھے اور میری شادی مکمل طور پر میرے والدین کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ یہ رشتہ ایک میچ میکر کے ذریعے طے پایا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے بہت لاڈلی تھی۔ میں نے ایک فرمانبردار بیٹی کی طرح شادی کے تمام اختیارات والدین کو سونپ رکھے تھے۔ حارث کی تصویر دیکھ کر میں نے انہیں پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا۔ حارث کی امی ایک سادہ مزاج خاتون تھی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، مگر حارث کی بہن صبا ایک اکڑ مزاج لڑکی تھی۔ بابا نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اسے نظر انداز کرنا، شوہر اور ساس اچھے ہیں اتنا کافی ہے۔ ہر رات صبا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں سب کا بستر لگا دیتی کہ گرمی بہت زیادہ ہے، میرے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، سب ادھر ہی سو جائیں۔ میں منتظر نظروں سے حارث کی طرف دیکھتی کہ شاید وہ کوئی بہانہ کر کے اسے منع کر دیں، مگر وہ تو کسی تابیدار بچے کی طرح بہن کی بات پر سر ہلا دیتے اور یوں میں اپنے ویل فرنشڈ بیڈ روم کو چھوڑ کر صبا کے کمرے میں سونے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ شادی کے بعد حارث کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی اور جب سے امی اور پاپا طلاق والا ڈرامہ رچا کر گئے تھے، سب کا رویہ بے حد خراب تھا۔ شاید سب یہی چاہتے تھے کہ میں حارث کو چھوڑ کر واپس چلی جاؤں، مگر شاید میرے اندر وفا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس روز میں کھانا بنا رہی تھی، صبا سو رہی تھی اور حارث کی ماں محلے کے گشت پر نکلی ہوئی تھی کہ کمرے سے حارث کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑ کر گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ انہوں نے ہماری شادی کی تمام تصاویر کینچی سے ریزہ ریزہ کر کے کمرے میں چاروں طرف پھیلائی ہوئی ہے۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شخص تو نہ تھا جو شادی کے شروع دنوں میں مجھ سے محبت کا دعوے دار ہوا کرتا تھا۔ یہ سب کیا ہے حارث؟ آج میں سارا سچ سننا چاہتی ہوں۔ اگر مجھے اپنی شریک حیات سمجھتے ہیں تو خدا کے لیے مجھے سب کچھ بتا دیں۔ حارث نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور بولے، سفید کفن تیار کر لو، سب ختم۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، صبا دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، بھائی بھائی غصہ کرو گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حارث نے کہا، میں مجرم ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ صبا نے قہر آلود نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تم نے کچھ کہا ہے نا؟ حارث نے کہا، صبا، اگر تم نے اسے ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہارے لیے مر چکا۔ یہ میری محبت ہے، تم اسے جینے دو۔ حارث نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میرا حارث کی زندگی سے نکلنا ہی مسئلے کا حل ہے تو میں سب کی مشکل آسان کر دوں گی۔ میں نے اپنا مختصر سا سامان باندھا اور حارث کو آخری بار الوداع کہنے کے لیے ان کے قریب آئی اور ان کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر سب کے چہرے میرے وجود کی وجہ سے مسکراہٹ سے عاری اور دل پریشان ہیں تو مجھے نہیں رہنا ہے۔ وہاں امی اور بابا ناخوش ہیں
और इधर आप सब लोग। ना चाहते हुए भी मेरे गालों पर आंसू लढ़क गए। हारिस ने तड़प कर अपनी उंगलियों की पोरों पर मेरे आंसू चुन लिए और कहने लगे, ये आंसू वक्ती गम जरूर है, मगर हमेशा के लिए तुम्हें दुखों से निजात दिला देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मत जाओ, मगर इतना ज़रूर कहता हूँ कि गम के इस फैज़ से जल्द निकल जाना, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। खुला के पेपर साइन मत करना। मुझ में जब हौसला हुआ तो तुम्हें खुद ही आज़ाद कर दूंगा। अब तुम जाओ, हमारा बस इतना ही साथ था। ये कहकर हारिस करवट बदल कर लेट गए और मैं अपना बेजान सा वजूद लिए सूटकेस संभाले घर से बाहर निकल गई। टैक्सी मेरे मैके के दरवाजे पर आकर रुकी तो गाड़ी की आवाज़ सुनकर मामा दौड़ते हुए आई और मुझे गले लगा लिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे मालूम था कि तुम ज़रूर आओगी। वो मेरे बाल सहला रही थी। आप लोगों ने मेरे साथ कैसा मजाक किया है। अगर मुझे हंसता बसता नहीं देखना चाहते थे तो शादी ही ना करते। मुलाजमा ने पानी का गिलास लाकर पकड़ाया, जिसे मैं पकड़ने से इनकारी हो गई। मेरी जान, कुछ फैसले इंसान वक्त और हालात से मजबूर होकर करता है। अगर हमें पहले सारी हकीकत का इल्म हो जाता तो हम कभी तुम्हारी शादी हारिस से ना करते। मैंने कहा, ऐसे कौन सा राज है जिसका इल्म सिर्फ मुझे ही ना हो सका। मामा ने कहा, तुम्हारे बाबा ने सख्ती से मना किया है। अगर मैंने अपने लब खोल दिए तो वो नाराज हो जाएंगे बेटा। तुम अपनी शादी से पहले वाली रूटीन में वापस सेटल होने की कोशिश करो। आज कई माह बाद अपने कमरे में कदम रखा, जहाँ अपनायत और सकून का एहसास हो रहा था। हारिस के साथ और उसके घर गुजारा हुआ वक्त बस एक ख्वाब की मानित महसूस हो रहा था। मैं बिस्तर पर लेटी और दुनिया व माफिया से बेखबर हो गई। आज काफी दिन बाद मुझे सुकून की नींद आई थी। न जाने कितने वक्त बाद मेरी आंख खुली और मैं कमरे से बाहर आई तो ड्राइंग रूम से तेज बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने अपने अध जगे दिमाग के साथ सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई, क्योंकि ये आवाज तो सबा की थी। वो मुसलसल खुला लेने पर इसरार कर रही थी। हमारी बेटी घर वापस आ गई है। अभी हम उसको कोई बड़ा सदमा नहीं देना चाहते। हमारे लिए इतना काफी है कि उसने एक फैसला लिया है। अब कुछ दिन बाद दूसरा फैसला ले लेगी। अगर इतनी ही जल्दी है तो तुम लोग तलाकनामा बनाकर भेज दो। जितनी रकम कहोगे मिल जाएगी। उसकी फिक्र मत करो। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे बाबा थे जो मेरी बर्बादी का सौदा कर रहे थे। मेरे कदम जमीन से जकड़े गए और आगे बढ़ने से इनकारी थे। शायद बाबा का फैसला दुरुस्त हो। मुझे वक्त का इंतजार करना था जब सब कुछ वाजिया हो जाता। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई, जैसे उठी ही ना हो। इन दिनों मामा और बाबा मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मेरे मनपसंद खाने बनते, अक्सर आउटिंग पर ले जाते और शॉपिंग करवाते, मगर मैं अंदर से खुश नहीं थी। अभी तो मैंने हारिस के साथ अपने सपनों के महल में जीने का ख्वाब देखा था, मगर ख्वाबों का महल बनने से पहले ही मस्मार हो गया। मेरा दिल उजड़ गया और सारे ख्वाब चकनाचूर होकर बिखर गए। बेबसी की इंतहा थी। दुख का आला मकाम था। न जाने कौन लोग होते हैं जो लिबास की तरह हम सफ़र बदल लेते हैं। मेरा तो जीना मरना उसी के लिए था, जो अब मेरी जिंदगी में कहीं नहीं था। खैर, उस रोज बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक लिफाफा पकड़ा कर कहा, ये हारिस ने भेजा है। उसने तुमसे अपना हर रिश्ता खत्म कर लिया है। बाबा नजरें चुरा रहे थे, मगर मैंने उनके तासुरात पर गौर नहीं किया। मैं तो बस इस सफेद रंग के कागज को देख रही थी, जो मेरे लिए मौत के परवाने से कम ना था। मुझे 3 माह इस गम से संभलने और उसे कबूल करने में लगे थे। वैसे भी हारिस जैसे फजूल इंसान को भूलकर नई जिंदगी का आगाज करना ही अब अक्लमंदी थी। मैं ये बात समझ गई थी कि जब उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकालने में लम्हा नहीं लगाया, तो मैं क्यों उसके पीछे पागल बनूं। मैं अमीर बाप की बेटी हूँ। मेरे लिए ना तो रिश्तों की कमी है और ना ही दौलत की। मैंने हर तरह से खुद को मुतमईन करने की कोशिश की, मगर दिल में कहीं एक ना खत्म होने वाली खलिश बाकी थी, जो वक्त के साथ एक ऐसा नासूर बनती चली गई, जिसके बाद मेरी जिंदगी खाली सी रह गई।
उस दिन दिल बोझल था तो गाड़ी लेकर निकल गई। मैं लॉन्ग ड्राइव कर रही थी कि मेरी गाड़ी से टकराकर एक औरत सड़क पर गिर पड़ी। मैं जल्दी से गाड़ी से निकली और उसे सहारा देकर गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंची। सच शुक्र कि उसे मामूली खराश आई थी। इंजेक्शन लगवाने के लिए मैं नर्स को देख रही थी कि अचानक सामने से एक औरत रोते हुए आई और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरी धीर रानी, उसे एक नज़र देख ले, जो तुझसे मिलने की तड़प लिए दुनिया से शायद जाने वाला है। मैंने नज़र उठाकर देखा तो हारिस की माँ रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। इस वक्त मैं कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं कर सकी। हारिस के आखिरी वक्त का सुनकर इंसानियत का तकाजा था कि मैं खामोश रहती, और मैंने ऐसा ही किया। मैं कमरे में दाखिल हुई तो हारिस कई नलकियों में जकड़ा दुनिया से बेखबर लेटा हुआ था। उसे यूं इस हालत में देखकर मेरा दिल दुख से भर गया। सबा करीब बैठी रो रही थी। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई और अपने पर्स से एक चेक निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, अपने बाबा को वापस दे देना। अब मेरे भाई को इसकी ज़रूरत नहीं रही। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। हम शाम तक वापस चले जाएंगे। तुम अगर पहले आ जाती तो शायद भाई तुम्हें एक नज़र देख लेते। हारिस को कैंसर के वार्ड में देखकर मुझे बहुत सदमा पहुंचा था, मगर मेरी जबान से शिकवा फिसल गया। सबा, अगर तुम्हारे भाई ने ताल्लुक की डोर ना काटी होती तो ज़रूर वापस पलट कर देख लेती। ये मेरे बाबा की आला ज़र्फी है कि तलाक के बाद भी उन्होंने हारिस के इलाज के लिए चेक भेज दिया, जबकि वो तलाक दे चुका था। मेरी बात सुनकर सबा का दिल तड़प उठा और वो फौरन बोली, मेरे भाई पर इल्ज़ाम मत लगाओ। हाँ, ये सच है कि हमारी गलती है कि हमने तुम्हें घर से निकालने का सोचा, मगर भाई के इलाज के लिए मैं और अम्मी खुद गर्ज बन गई थी। हमने लाख चाहा कि भाई तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दें, लेकिन वो किसी तोड़ ना माने। उनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। शादी के 2 हफ्ते बाद भाई को इल्म हुआ कि उन्हें कैंसर है, जो आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है और अब उनका बचना मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपनी बीमारी को राज ही रखा और तुम्हारे बाबा से इस बात का जिक्र किया जैसे ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनका कोई कसूर हो। तुम्हारे बाबा ने पेशकश की कि वो हारिस भाई का इलाज करने के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे, मगर बदले में भाई को तुम्हें छोड़ना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक बीमार और नाकारा इंसान के साथ अपनी जिंदगी बसर करे। तुम तो जानती हो कि भाई हमारा वाहिद सहारा थे। हमारे पास इतनी दौलत नहीं थी कि हम उनका इलाज करवा सकते। इसलिए हमने पूरी कोशिश की कि तुम दोनों की अलहदगी हो जाए, मगर भाई अपनी मोहब्बत में सच्चे और पक्के निकले। मगर आखिर में वो भी अपनी तकलीफ के हाथों हार गए और उन्होंने तलाक तो ना दी, लेकिन तुमसे हर ताल्लुक ख़त्म कर लिया, जिसकी कीमत तुम्हारे बाबा ने इस ब्लैंक चेक की सूरत में भेज दी थी। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। ये कहकर सबा अपनी आस्तीन से आंसू रगड़ती हुई अस्पताल के कमरे से अपना सामान समेटने लगी, जबकि मैं बेजान वजूद लिए वहीं खड़ी थी। बाबा ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला था कि मैं उनके की अमल की वजह से अपने सामने ही नज़र उठाने के लायक ना रही थी। मैं अपने बेजान कदमों को घसीटते हुए वहां से बाहर निकली और जिस वक्त घर पहुंची, घर की हालत देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये रोशनी, ये खुशबुओं और रंगों का सैलाब सब कुछ मेरा मजाक उड़ा रहा है। घर का नक्शा ही बदला हुआ था। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मामा और बाबा न जाने कहाँ थे, जिनसे आज मैं अपने हर सवाल का जवाब चाहती थी। मैं कुछ देर तक ऐसे ही बेदम सी खड़ी रही कि अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया और सन्नाटे में तालियों की आवाज़ गूंजी। साथ ही अचानक रंग बिरंगी रोशनियां हर तरफ छा गईं। हैप्पी बर्थडे टू यू हादिया, मेरी जान। मामा और बाबा ने ये सारा एहतमाम मुझे खुश करने के लिए किया था, और मुझे तो याद भी न था कि आज मेरा जन्मदिन है। वो दोनों बाहें फैलाए मेरी तरफ बढ़ रहे थे और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ में कोई खंजर हो
اور وہ محبت کے نام پر ابھی مجھے میری زندگی سے دستبردار کر دیں گے۔ ان کے ہنستے مسکراتے چہرے مجھے کوئی گہری سازش معلوم ہو رہی تھی۔ میرے قریب مت آئیں، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا تو ان دونوں کے ہنستے مسکراتے لب ایک دم خاموش ہو گئے اور انہوں نے عجیب نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے بمشکل خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ آپ دونوں نے مجھے حارث سے دور کر دیا۔ اب آپ مجھ سے کیا لینا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے یہ سازشیں مت کریں۔ ایک ہی بار بتا دیں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر بابا کے چہرے پر کچھ اطمینان سا چھا گیا اور وہ کہنے لگے، میری پیاری بیٹی ہادیہ، وہ ناکارہ انسان تمہارے لائق نہیں تھا۔ تمہاری اب ابھی عمر ہی کتنی ہے؟ 22 سال۔ تمہارے لیے تو کوئی کوہکاف کا شہزادہ آئے گا۔ بظاہر حارث کی خوبصورتی دیکھ کر میں نے اسے تمہارا جیون ساتھی تو چن لیا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی بڑی بیماری کا شکار ہے اور جلد ہی میری بیٹی کی زندگی اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ بابا بڑے دلار سے مجھے گلے لگانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے انہیں پیچھے ہٹایا اور چیخ کر کہنے لگی، اگر وہ بیمار تھے تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ اور آپ لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ مجھے اگر اس کی بیماری کا علم ہو جائے گا تو میں کسی صورت بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اسی لیے آپ سب نے بیماری کو مجھ سے چھپائے رکھا اور انہیں بھی لالچ دیا کہ وہ لوگ یہ بات مجھ سے چھپا کر رکھیں، صرف اس لیے کہ آپ ان کا علاج کروائیں گے۔ بابا کوئی اس طرح بھی کرتا ہے۔ طلاق کا ڈرامہ آپ نے محض اس لیے کیا تاکہ آپ حارث کو میرے دل سے نکال سکیں۔ بابا، آپ کیسے کسی کے دل کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں؟ دلوں پر انسانوں کے اختیارات نہیں ہوتے بابا، یہ تو صرف اللہ کے کام ہے۔ کب کس کے دل کو کہاں موڑنا ہے، یہ سب انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا۔ آپ نے میری زندگی کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے کر میرے ساتھ ظلم اور ناانصافی کی ہے۔ میں یہ سب کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس رات روتے ہوئے گزر گئی، جبکہ ماما اور بابا دروازہ بجاتے رہے تاکہ میں دروازہ کھول دوں، مگر میں انہیں معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ کاش میں تکلیف کے ان دنوں میں حارث کے پاس ہوتی تو شاید ان کی تکلیف کا احساس کچھ کم ہو جاتا۔ یہ سوچ کر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ کافی دیر بعد اٹھ کر میں نے خود کو آئینے کے سامنے دیکھا۔ چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد ہلکے اور نگاہوں میں ایک ایسی خالی جگہ تھی جہاں کبھی خواب چمکا کرتے تھے۔ رات بھر کی تھکن اور رونے نے مجھے بے حال کر دیا تھا، مگر دل کے اندر ایک ہی گونج تھی۔ اگر حارث اور میں ایک دوسرے کو چاہتے تھے تو آخر کہاں کمی رہ گئی تھی کہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور میں بے خبر رہ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا۔ صبح کا سورج کھڑکی سے جھانک رہا تھا، مگر اس کی روشنی بھی میرے لیے اندھیرے سے کم نہ تھی۔ میں نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ماما بار بار دروازے پر دستک دیتی رہی، مگر میں خاموش رہی۔ دل چاہتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے، احساسات، یادیں، حتیٰ کہ سانس بھی۔ 3 دن 3 سال بن کر گزر گئے۔ دوپہر ڈھلے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ سامنے ڈاکیا کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ بی بی، آپ کے نام ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ پکڑا۔ اس پر حارث کی تحریر تھی۔ لفافے کے اندر ایک صفحہ اور ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر ہمارے نکاح کی رات کی تھی، جب میں گھونگھٹ ڈالے اور سر جھکائے بیٹھی تھی اور حارث کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ہادیہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو سمجھو کہ میں دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں، بلکہ میری بیماری نے تم سے جدا کر دیا۔ جب مجھے اپنی بیماری کا علم ہوا تو سب سے زیادہ ڈر تمہارے لیے محسوس ہوا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارو جو کچھ ہی دنوں کا مہمان ہو۔ تمہارے بابا نے میری مجبوری کو پہچان لیا اور میرے علاج کے بدلے تمہیں چھوڑنے کی شرط رکھی۔ میں نے ہاں نہیں کہی، مگر وقت نے مجھے ہاں کہنے پر مجبور کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرو تاکہ میری جدائی تمہارے لیے آسان ہو، مگر دل تو محبت کا قیدی ہوتا ہے، اسے حکم نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دینا
اور یاد رکھنا، میں کبھی تم سے جدا نہیں ہوا، بس دوسرے جہاں چلا گیا ہوں، جہاں تمہارے آنسو دیکھنے کا دکھ نہیں ہوگا۔ تمہارا حارث۔ میں نے خط اپنے سینے سے لگا لیا، آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ ایسا لگا جیسے دل پر پڑا بوجھ ایک دم ہلکا ہو گیا ہو، مگر دل کا خلا تو اور گہرا ہو گیا تھا۔ کئی دن تک میں چپ چاپ رہی۔ ماما اور بابا میرے ارد گرد تھے، مگر ہمارے درمیان خاموشی کی دیوار تھی۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلے، مگر میرے اندر کا موسم جوں کا توں رہا۔ ایک روز صبا میرے دروازے پر آئی۔ وہ پہلے سے دبلی ہو چکی تھی اور اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ ہادیہ، بھائی کی برسی ہے، امی نے کہا ہے تم آ جاؤ۔ میں نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا دیا۔ برسی والے دن حارث کے گھر پہنچی تو یہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ دیواروں پر ان کی تصویریں، پھولوں کی خوشبو اور ان کے ہاتھ سے لکھی دعائیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی بھی یہیں ہوں۔ میں ان کے کمرے میں گئی۔ بیڈ کے سرہانے ایک کتاب کھلی رکھی تھی اور اس کے اوپر میرا نکاح نامہ رکھا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا تو مجھے اس پر حارث کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا اور وہ لمحہ میرے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، حارث، تم چلے گئے، مگر ہماری محبت زندہ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کی یاد میں زندہ رہوں گی، مگر اس طرح ٹوٹ کر نہیں، مضبوط انسان بن کر۔ میں نے اپنے والدین کو معاف کر دیا، کیونکہ شاید ان کی نیت غلط نہیں تھی، بس طریقہ غلط تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اگر روحیں سنتی ہیں تو سن لو حارث، میں اب کبھی نہیں روں گی۔ میں تمہاری محبت کو کمزوری نہیں، طاقت بنا کر جینا چاہتی ہوں۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کیا۔ میں نے خواتین کے لیے ایک فلاحی ٹرسٹ بنایا جس کا نام حارث فاؤنڈیشن رکھا، جہاں بیمار اور مجبور لوگوں کا علاج مفت ہوتا تھا۔ میں ہر مریض میں حارث کا چہرہ دیکھتی اور یوں لگتا جیسے وہ میرے ساتھ ہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، زندگی آگے بڑھتی گئی، مگر جب کبھی چاندنی رات میں ہوا میرے چہرے کو چھوتی، مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے حارث اب بھی میرے قریب ہے اور مسکرا کر کہہ رہا ہو، تم نے ٹھیک کہا تھا ہادیہ، محبت مر نہیں سکتی، وہ صرف روپ بدل لیتی ہے۔ وقت ایک نرم سی چادر کی طرح بہہ گیا، میرے بالوں میں چاندی اترنے لگی۔ اس دوران کئی لوگ سوالی بن کر میرا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھے، مگر میں حارث کی جگہ کسی کو نہ دے سکی۔ حارث فاؤنڈیشن اب پورے شہر میں پہچانی جاتی ہے۔ کئی نیک دل لوگ اس کار خیر میں میرے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ میں روز صبح وہاں جاتی ہوں، مریضوں کے پاس بیٹھ کر ان سے بات کرتی، ان کی دعائیں لیتی ہوں، جیسے ہر شفا یافتہ مریض میں حارث کو زندہ دیکھتی ہوں۔ میں روز شام ڈھلے فاؤنڈیشن کی چھت پر جاتی، آسمان کی طرف دیکھتی اور ہلکی آواز میں کہتی، حارث، آج پھر کئی لوگ مسکرائے تمہارے نام پر۔ دیکھو تمہاری محبت اب کسی کے دکھ کو مٹاتی ہے۔ ہوا میں ہلکی سی خوشبو پھیلتی ہے، جیسے کہیں دور سے کوئی جواب آ رہا ہو۔ چاندنی میں میری آنکھیں چمکنے لگتی ہیں۔ میں جان گئی ہوں کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف شکل بدل کر دعاؤں، خدمت اور یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ دوستوں، آپ نے سنی آج کی کہانی۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان عنایا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔